अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिया कुसर और आप देख रहे हैं दारिया न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे एक दफा फिर से इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से और साथ ही साथ नए तैनात होने वाले आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस के हवाले से कि किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं और उनकी स्ट्रेटजीज में सैर फहरिस्त जो स्ट्रेटजी रही वो रही अब तक के हिसाब किताब की, कि हिसाब किताब मुकम्मल रिकॉर्ड उन्होंने तलब किया है कि इस्लामाबाद पुलिस की कौन सी गाड़ियां जो है वो कहां कहां पर मौजूद होंगी, फ्यूल कितना खर्च हो रहा है, डेली बेसिस पे फंड्स कितने मौजूद हैं और कहां कहां पर फंड्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, जो कि हमने इससे कबल भी खबर ब्रेक की थी कि डीआईजीज ने जो है वो अपने तबादले करवाना शुरू कर दिए हैं। अब एक खबर नहीं ये आ रही है कि ज़राए के मुताबिक वकारुद्दीन सैयद ने भी अब जो है वो खत लिखा है और अपनी सर्विसेज जो हैं वो पंजाब के सुपुर्द करने की दरख्वास्त की है। साथ ही साथ डीआईजी अफजाल कौसर साहब की अगर हम बात करें तो वो भी इन दिनों छुट्टियों पर हैं और ज़राए का ये कहना है कि शायद वो भी वफाकी पुलिस में अपनी खिदमात मजीद सरअंजाम नहीं देंगे और तबादले करवा लिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चौधरी जावेद बागट साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद पुलिस के मामला से। इससे कबल भी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बाखूबी वाकिफ हैं और पल पल की जो है उनके पास खबर है और ये कह सकते हैं कि हर खबर पर उनकी नजर भी है कि कौन से डीआईजी आ रहे हैं, कौन से डीआईजी जो हैं वो तबादले करवा रहे हैं, किन नए एसएसपीज को जो है वो इस्लामाबाद में तैनात करने की तैयारियां की जा रही हैं और क्या स्ट्रेटजीज जो है वो क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से बनाई जा रही है। अब तक जो हिसाब किताब मांगा गया है वो किस चीज का हिसाब किताब था, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम उनसे बात करेंगे। बागर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मुझ समेत पूरी अवाम और स्पेशली अगर हम बात करें इस्लामाबाद के लोगों की, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस साहब ने अब जो ये हिसाब किताब मांगा है, एक रिकॉर्ड तलब किया है, ये किस किस्म का रिकॉर्ड है, किस किस्म का हिसाब किताब है, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये हिसाब किताब क्राइम कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अगर क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से स्ट्रेटजी बनाएं, डीआईजीज को एतमाद में लें, अपने ऑफिसर्स को एतमाद में लें, और उस तरफ इनको नहीं आना चाहिए था? बहुत शुक्रिया आसिया। आज का जो आपका क्वेश्चन है या जो आपका ये प्रोग्राम है जिसमें आपने मुझे मुद्दऊ किया, ये एक लिहाज से बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि हम स्पेशली जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद में क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है और इस्लामाबाद में क्राइम की सिचुएशन क्या है और नए आने वाले आईजी साहब जो हैं वो उनकी तरजीहात में क्या चीज़ें शामिल हैं। इस पे हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बात की, आपने मुझसे उस बारे में पूछा, डीआईजी साहबान के बारे में पूछा, आज भी आपने इस हवाले से बात की है। मैं सबसे पहले जो एहसन यूनुस साहब है उनके हवाले से अगर बात मैं करूँ तो एहसन यूनुस साहब एक अच्छे ऑफिसर हैं। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हमें उनकी ज़ात से कोई ना है ना कभी होगा, लेकिन कुछ इश्यूज इस्लामाबाद में इस तरह के चल रहे हैं जो अवाम के हवाले से आईजी साहब को आगाह करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, उससे आईजी साहब को आगाह रखे। एक तो जो आपने बात की कि आईजी साहब जो है उन्होंने हिसाब किताब मांग लिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो जानना चाहते हैं सबसे पहले कि वो कितनी गाड़ियां हैं, कहाँ चल रही हैं, फ्यूल कितना लग रहा है, कहाँ जा रहा है और किस तरह से क्या अखराजात है और उसके लिए उनके पास फंड्स क्या है, वो किस तरह खर्च हो रहा है। इसमें एक तरफ अगर ये देखा जाए तो ये अदम एतमाद है पिछले अफसरान पे, मौजूदा अफसरान पे, कि उन्होंने शायद फंड में कोई खुदबुद की है या उन्होंने फंड सही इस्तेमाल नहीं किए या जो मौजूदा अफसरान है वो फंड सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शायद ये भी बात हो सकती है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके ख्याल में ये बात हो कि ये फंड अगर कहीं बेहतर जगह पे अवाम की सिक्योरिटी के लिए लगाया जा सके या अवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से लगाया जा सके, हो सकता है उनकी नज़र में ये बात हो कि ये फंड कहीं मुनासिब जगह पे नहीं लग रहे हैं, वो कहीं किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां उनका फ़ायदा हो। तो दूसरी बात जो आपने बात की वकारुद्दीन सैयद साहब के हवाले से, उसके हवाले से बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ज़राए का ये कहना है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि वकारुद्दीन सैयद साहब भी जा रहे हैं। और अफजाल कौसर साहब की आपने बात की, उसमें कोई शक नहीं है, वो छुट्टी पे हैं और वो छुट्टी उस वक्त ही गए हैं जब आईजी साहब आए हैं, और कमरान आदिल साहब जा चुके हैं, चौधरी सलीम साहब जाने की तैयारी में। ये सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन असल जहाँ पे मैं अगर एक बात कहूँ आईजी के हवाले से स्पेशली, वो ये कि आईजी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं बाहर से लोगों को मंगा के या नए अफसरान को बुला के तो उसमें ज़्यादा बेहतर काम करवा सकते हैं। लेकिन मेरी इसमें एक सजेशन है और मेरी तजवीज़ है ये कि कोई भी पुराना ऑफिसर जो होता है वो जब जिस जगह पे तैनात होता है उसके हालात से वो कुछ ना कुछ
واقف ہوتا ہے, اس کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ اس علاقے میں کون سا جرم ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی جا سکتی ہے. آئی جی صاحب نے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی پالیسی مرتب کی ہے جس میں ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے کون سے علاقے میں کون سا جرم ہوتا ہے اور کون سی جگہ پہ کون سے مسائل ہمیں درپیش ہے. بعض جگہ پہ مختلف نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں اور بعض جگہ کے مختلف ہوتے ہیں, لیکن ان کو شاید ابھی یہ جو ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی ٹیم بنائی جائے یا ایک نئے طریقے سے اسلام آباد کے کرائم کو دیکھا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ نئی ٹیم بنا کے مزید جو ہے وہ محمد احسن یونس صاحب کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو کیپٹل بھی ہے, یہاں پر گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح کرائم ریٹ انکریز ہو رہا ہے, بڑا خطرناک حد تک جو ہے وہ اسلام آباد میں کرائم میں اضافہ ہوا ہے. ایسی صورتحال میں آپ تمام پرانے آفیسرز کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے اگر آپ آفیسرز کو لگا دیں گے تو ایک نئی ٹیم کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گا. انہیں تو اسلام آباد کی خدوخال سمجھنے میں, اس کا جغرافیہ سمجھنے میں, کرائم کے ہاٹ سپاٹس جو پوائنٹ ہیں وہ سمجھنے میں ہی ایک وقت لگ جائے گا. تو ایسی ٹیم کے ساتھ کیسے آئی جی صاحب جو ہیں وہ کرائم کنٹرول کر سکیں گے, شہریوں کو تحفظ کیسے دے سکیں گے, شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ بالکل آسیہ, آپ کی بات ٹھیک ہے کافی حد تک, کیونکہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پالیسی مرتب کرنا, کیونکہ وہ کمانڈر ہیں, لیڈر ہیں, پوری فورس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی کمانڈ ہے, وہ بہتر طریقے سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح چلنا ہے. ایک جو بات کی آپ نے نئے افسران کی, جو افسران آ رہے ہیں ان میں سے شنید یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے افسران بھی ہیں جو پہلے آلریڈی اسلام آباد میں سرو کر چکے ہیں, اسلام آباد کے حالات کو جانتے ہیں. سارے شاید نئے نہ ہوں, اس میں کچھ فیصد ایسے بھی ہوں گے جو پہلے سے اسلام آباد میں موجود رہے, کسی وجہ سے اسلام آباد سے باہر گئے یا تبادلے ہوئے یا ڈیوٹی انہوں نے کسی اور جگہ پہ کی, یہ الگ بات ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو پہلے اسلام آباد میں سرو کر چکے. دوسری بات ایسی یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو میرا جو ذاتی خیال ہے, جو میری رائے ہے, وہ سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ انہیں کس ڈگر پہ چلنا چاہیے. انہیں یہ ابھی تک جو سینئرز لوگ ہیں یہاں پہ, ان کے وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کہ وہ اپنے سینئر کو کس طرح کمانڈ کر سکیں گے, ان کی کو کس طرح گائیڈ کر سکیں گے, آیا وہ ان کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اس حوالے سے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ احسن یونس صاحب نے ایک بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سینئرز کے ہوتے ہوئے شاید میں یہاں بہتر طریقے سے کمانڈ نہیں کر پاؤں گا, تو ان کے تبادلے کہیں کسی اور جگہ پہ. یہ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی خط لکھا ہے یا ریکویسٹ کی ہے, کوئی یہ بھی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. جیسے جاوید باقر صاحب بتا رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق انٹیریئر منسٹری سے, یعنی کہ انٹیریئر منسٹر سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے آئی جی صاحب کی جانب سے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا سینئر افسران کے ساتھ obviously ان کو کمانڈ دینا اور ان کے ساتھ کام کرنا ذرا مشکل انہیں محسوس شاید ہو رہا ہے, ذرائع کا کہنا ہے. لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اب یہ تو جو ہے وہ محمد احسن یونس صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا اس طرح کی کوئی درخواست انہوں نے کی ہے یا نہیں کی. لیکن اس کے باوجود سر ڈی آئی جیز 5 جو ہیں, جن 5 ڈی آئی جیز کی آپ نے پہلے دن پریڈکشن کی تھی کہ شاید وہ چھٹی چلے جائیں گے یا مستعفی ہو جائیں گے, ان میں سے کامران عادل صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں. وقار الدین سید صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں, ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی درخواست کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا تبادلہ کروانا چاہ رہے ہیں. چودھری سلیم جو ہیں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز میرے خیال سے لا اینڈ آرڈر, ڈی آئی جی لا اینڈ آرڈر جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اپنی سروسز پنجاب کے سپورٹ کروانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا ہے. تمام سینئر افسران جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اس سچویشن میں اگر دوسری طرف افضال کوثر صاحب بھی چھٹی پہ ہیں, ایسی سچویشن میں جب آپ کے تمام سینئر افسران آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈپارٹمنٹ سے اس ٹائم غائب ہیں, ایسی صورتحال میں کوئی احتجاج ہو جاتا ہے, کوئی دھرنا ہو جاتا ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, کرائم تو ایک طرف, ڈکیتیاں, چوریاں, ریپ, مرڈر, ساری چیزیں ایک طرف, لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ آپ کا وفاقی دارالحکومت ہے, پل بھر کا بھروسہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی معاملے کو لے کر. ٹھیک ہے, ایسے میں آپ سینئر افسران آپ کے جا رہے ہیں, نئے افسران کو آپ لانے کی تیاریاں آپ کر رہے ہیں, کیسے چلے گا سسٹم؟ آپ نے ٹھیک کہا, لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا, جس کو بریک کیا خبر میں نے, کہ کرائم کے ریشو کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے, اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیشہ ایک پالیسی مرتب کی جاتی ہے. اس میں ایک جو انہوں نے قدم اٹھایا کہ جو شاید ان کی نظر میں ایسی جگہ پہ کچھ پولیس اہلکاران یا افسران تعینات ہے جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے وہاں سے واپس بلایا اور مختلف تھانوں میں ان کی تعیناتیاں کی. شاید ان کی سوچ یہ ہے کہ تھانوں میں نفری کم ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, پہلے دن سے جو ہے تھانوں میں نفری کم ہے, تھانوں میں نفری پوری ہونی چاہیے تاکہ جرائم کو جو ہے نا
ختم کیا جا سکے اور یہ سماج دشمن عناصر جو ہیں ان کے خلاف بہتر کارروائی کی جا سکے. یہ تو اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے ان کی, لیکن آیا جہاں سے ان کو بلایا گیا, جس طرح وی آئی پی روٹ سے لوگوں کو لیا گیا یا باقی چیزوں کے لیے جگہ سے ہٹایا گیا, جو احساس نوعیت کیے ہیں, جو منسٹرز ہیں ان کی یقیناً سیکورٹی میں سے کچھ لوگوں کو لیا ہو گیا ہوگا, ان کو واپس تھانوں میں بھیجا ہوگا یا مختلف جگہ پہ ان کو ذمہ داریاں سونپی ہوں گی. کیا وہاں پہ ان کی ضرورت نہیں تھی یا کچھ وہاں پہ ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے واپس ان کو بلایا؟ یہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہوگی, یقیناً وہ اس پہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے کیوں بلایا. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ آیا جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے وہاں پہ سیکورٹی کے کوئی ایشو نہیں ہوگا کسی منسٹر کے ساتھ اگر کوئی کام کر رہا ہے, یا کسی منسٹر کے گھر پہ یا کوئی کام کر رہا ہے, یا کسی جگہ پہ سے بھی جو ہے وہ بلایا گیا تھانوں میں, وہ بھی سر ہے. لیکن ایسی سچویشن میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اسلام آباد کے جو آلریڈی ورکنگ آفیسرز ہیں پولیس کے, وہ اس ٹائم اپنی سیٹس پر موجود نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بڑا ہلچل سی مچی ہوئی ہے, کلیش سا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی چل رہا ہے. دوسری جانب کرائم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ گزشتہ روز جو ہے وہ تھانہ شالیمار کی حدود میں F11-3 میں ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی اور ایک دفعہ پھر سے ڈکیت جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ ہم آپ کو اسلام آباد کے وہ پوسٹ سیکٹرز بتا رہے ہیں جو فلی طور پر ڈیولپ ہیں, آپ ان کو سیکیور کہہ سکتے ہیں, مرکز کے بالکل سامنے ہیں, مطلب پوری طرح سے آباد سیکٹرز ہیں جہاں پر مسلسل جو ہے وہ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا. باقی کیوں کمی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, کیوں پولیس افسران کے درمیان جو ہے وہ کیوں نئے آنے والے آئی جی نے اپنے متعدد جو آفیسرز تھے ان کو ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی. وہ جو ڈی آئی جیز جا رہے ہیں, جو تبادلے کروا رہے ہیں, جو چھٹی کر کے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیوں ایسی میٹنگ نہیں رکھی گئی کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے؟ آسیہ, یہ کویشچن پہلے دن سے ہم نے ریز کیا تھا کہ جو احسن یونس صاحب ہیں آئی جی جو اسلام آباد میں نئے آئے, ان سے یہاں پہ سینئر افسران آلریڈی موجود ہیں, لیکن ان کے ساتھ چلنا یا ان کو ساتھ لے کے چلنا یہ ایک الگ بات ہے. جونیئر سینئر کی جگہ پہ تعینات ہوتے رہتے ہیں, لیکن کہیں ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں, پولیس کے بھی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جو پہلے بھی یہاں پہ سرو کر چکے ہیں کہ سینئر کی موجودگی میں جونیئر ہی کمانڈ کرتے رہے ہیں. لیکن ہم نے تو اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ اس طرح کے اتنے لوگ موجود ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کرائم کی یا لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کی بات کر رہی ہیں, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو بھی آفیسر جس جگہ پہ بھی موجود ہے, اگر اس وقت 3 ڈی آئی جی یہاں پہ نہیں موجود یا 4 نہیں موجود, تو وہ ڈپارٹمنٹ کو کمانڈ کون کرے گا, کس طرح سے اس سسٹم کو لے کے چلیں گا, یہ ساری چیزیں آئی جی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. انہیں ہی اس کو جو ہے نا لے کے چلنا چاہیے تھا, انہیں ہی اس کو اعتماد میں لے کے جانا چاہیے. لیکن جہاں یہ اتنی باتیں ہیں, آپ اس کو یقیناً تنقید سمجھتی ہیں یا ہم تو اس کو بطور اصلاح لے رہے ہیں, ہم اپنی جو خبر ہے یا اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو افسران تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پچھلے جو آئی جی صاحبان ہیں آسیہ, تو انہوں نے مختلف سیکورٹی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سوچ کے مطابق کچھ یونٹس قائم کیے, جس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات سے شہری محفوظ رہ سکتے ہیں. انہوں نے کچھ یونٹ بنائے جن میں سے سائیکلنگ اور باقی دیگر پیٹرولنگ وغیرہ کے معاملات ہیں. اب پتہ یہ چل رہا ہے, ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 2 یونٹ موجودہ آئی جی صاحب نے ختم کر دیے ہیں, لیکن اس کا ابھی ذرائع کی خبر ہے, اس میں ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ کون کون سے یونٹ جو ہے انہوں نے ختم کیے. لیکن جہاں اتنی باتیں چل رہی ہیں, لیکن ایک بات جو پچھلی دفعہ ہم نے قبضہ مافیا اور پولیس کے افسران کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کی تھی, اس میں مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ احسن یونس صاحب نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے یقیناً پولیس افسران تو پریشان ہوں گے کہ ان کے جو موبائل نمبر ہیں وہ مانیٹرنگ میں ڈال دیے گئے ہیں, یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ کن کن لوگوں سے ان کے رابطے ہیں اور کن کن لوگوں سے یہ رابطے میں رہتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی سماج دشمن عناصر ہیں یا کوئی جو شہریوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ایسی کوئی کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں جن کو وہ تحفظ دے سکتے ہیں. یہ بہت ایک اچھا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اگرچہ پولیس افسران میں تھوڑی سی یہ پیدا ہوگی, لیکن یہ ہے کہ عوام کے لیے شاید یہ بہت بہتری کا جو ہے نا سلسلہ ہوگا. اس سے کرائم میں میرے خیال میں جو ہے نا فرق ضرور پڑے گا. جو قبضہ مافیا یا باقی لوگ ہیں جن کی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پشت پناہی کچھ پولیس افسران کرتے ہیں, وہ شاید اس سے جو ہے نا ان کی جان چھوٹ جائے گی.
बहुत शुक्रिया जावेद बागर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यकीनी तौर पर अगर ये कदम उठाया जाता है कि मॉनिटरिंग में उनके मोबाइल फ़ोन्स अगर डाले जाते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी होगी, एटलीस्ट शहरियों को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि नए आने वाले IG मोहम्मद एहसन यूनुस की अगली स्ट्रेटेजी क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से क्या होगी? क्या इनकी बातें और इनके जो इकदाम हैं और इनके जो दावे हैं वो भी सिर्फ गुज़िश्ता IGs के दावों की तरह दावे ही रह जाएंगे, इनके प्रोजेक्ट्स भी वैसे ही फेल हो जाएंगे जैसे गुज़िश्ता IGs के हुए? अगर हम बात करें, ज्यादा जो है वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, मुख्तसरन अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर जुल्फिकार के जब वो IG थे तो उनके दौर में भी काफी सारे जो है वो नए प्रोजेक्ट्स लाए गए क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से। E-टैब लाया गया, शोल्डर कैम लाए गए, मुख्तलिफ जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन बुरी तरह हमें फ्लॉप होते हुए नजर आए। जब काजी जमील साहब आए तो उन्होंने साइकिलिंग स्क्वाड लॉन्च किया, उसके बाद ईगल स्क्वाड लॉन्च किया, ईगल स्क्वाड की नाकामी भी आवाम के सामने है, साइकिलिंग स्क्वाड का तो नामो निशान नहीं। अब नए IG की क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या नए इकदामात जो हैं वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उठाएंगे, और क्या अब तक जो इकदामात नए IG इस्लामाबाद ने लिए हैं क्या वो उन पर अमल दरामद भी कर सकेंगे, या माजी की तरह ये सारी बातें भी कहीं किताबों में, कहीं दफ्तर के किसी टेबल पर दबी पड़ी रह जाएंगी और इस्लामाबाद में इसी तरह जो है वो क्राइम रेट इंक्रीज होता रहेगा, शहरी इसी तरह मुश्किलात का सामना करते रहेंगे, इसी तरह चोर और डाकू जो है वो दिन दहाड़े घरों में डकैतियां करते फिरेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब सख्त किस्म की स्ट्रेटजीज जो है वो बनाने की जरूरत है, और ना सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है बल्कि उन पर अमल दरामद करने की भी सख्त जरूरत है। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप वफाकी दारुल हुकूमत को कैसा देखना चाहते हैं, और क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद एहसन यूनुस नए IG इस्लामाबाद क्राइम को कंट्रोल कर सकेंगे।